بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم وہی لیسن اے مائلڈ اٹیک آف لوکسٹ انشاءاللہ پڑھیں گے اور شاید ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں، چونکہ کل آپ کا ٹیسٹ ہے، ویکلی جو ٹیسٹ ہے، جس کے اندر دا گلستان آف سعدی اور یہ اے مائلڈ اٹیک آف لوکسٹ شامل ہوگا، اور ساتھ میں ایک عدد لیٹر بھی آپ نے کرنا تھا۔ لیٹر کون سا تھا مجھے تو اب یاد نہیں ہے، دیکھنا پڑے گا، لیکن آپ کو تو یاد ہوگا، ہاں، منتھلی الاؤنس والا۔ آپ اس لیسن میں پڑھ چکے ہیں کہ جو کسان ہے وہ جو آفات ہیں، قدرتی آفات ہیں، ان سے لڑنے کی کوشش کر کے بھی کئی بار ناکام ہو جاتا ہے، بلکہ کسان نہیں، انسان سارے ہی بچوں ایسے ہیں۔ ہم اگر چاہیں تو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن دونوں اوپر کر لیں تو دھڑام سے نیچے آ جاتے ہیں، بس یہی اوقات ہے ہماری۔ یہاں پر آپ کے سامنے جو ایک مارگریٹ نامی خاتون ہے، اس کے فارم ہاؤس پر ٹڈی دلوں کا حملہ دکھایا گیا ہے، جس کے جو دو جس طرح سے رائٹ ہینڈ مین بھی ہیں، اس کے باقی لیبررز جو لیبر ہے یا جو لیبررز ہیں ان کو مینج کرتے ہیں، ان کا نام آپ نے پڑھا، ایک کا نام رچرڈ تھا اور دوسرے کا نام سٹیفن تھا۔ اور جیسے ٹڈی دل آئے، انہوں نے ان سے لڑنے کی بھرپور کوشش کی، کتنے کامیاب ہوئے آپ اس میں پڑھیں گے۔ پھر نہیں، ہم اس کو ختم نہیں کر سکیں گے، شاید آنے والے 2 دن اور لگ جائیں، یا ایک تو پکا ہی ہے۔ بہرحال، اینڈ آف دے رین اگین، اور پھر سے وہ دور بھاگ گئے۔ کون؟ سارے کے سارے جو لوگ تھے، جو لیبررز تھے، جو طبقہ ہے باقی، وہ سارے کے سارے پھر سے بھاگ گئے کھیتوں کی طرف۔ کیوں؟ ساتھ کون تھا؟ 2 white men with them۔ بچوں، یہ جو وائٹ مین ہیں، یہ وہی جو آپ کو پہلے بتائے گئے ہیں، اولڈ سٹیفن اور سر رچرڈ، یہ دو کے دو جو ہیں، یہ ان کے آفیسرز ہیں یا مینیجرز ہیں جو باقی ٹیم کو مینیج کریں گے۔ ان فیو منٹس، چند ایک منٹوں میں، مارگریٹ، آپ کو پتا لٹل کا انکاؤنٹیبل کے ساتھ اور فیو کاؤنٹیبل کے ساتھ، چند ایک منٹوں میں مارگریٹ could see the smoke of fires rising from all around farm lands۔ مارگریٹ دیکھ سکتی تھی کہ چند ایک منٹوں کے اندر ہی جو مزدور تھے، انہوں نے مختلف مقامات پہ جو آگ تھی وہ جلا دی تھی، جس سے دھواں پیدا ہو رہا تھا۔ دھوئیں سے آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگ دھواں دے کر شہد کی مکھیوں کے چھتے سے شہد نکال لیتے۔ ہاں، کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ مکھیاں ان کو دھواں دینے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن۔ پائلز، ہیپس، HEAPS، انبار آف ووڈ اینڈ گراس ہیڈ بین پریپیئرڈ دیئر، وہاں پر لکڑی اور گھاس کے ڈھیر لگائے جا چکے تھے۔ لکڑی اور گھاس سے کیا کریں گے؟ آگ جلائیں گے بچوں۔ دیر ور 7 پیچز آف بیئرڈ سوئل۔ بچوں، پیچ کا آپ پیس آف لینڈ کر لیں گے، پلاٹس کر لیں گے، PLOTS ایریاز۔ وہاں پر خالی زمین کے جو 7 قطعات تھے، ٹکڑے تھے بچوں، قطعات نظر آ رہے تھے، قطع نہیں، قطع ہی ہوگا خطے کے لیے۔ یلو کلر اینڈ پنک، جن کی رنگت پیلی اور گلابی تھی۔ کیوں؟
where the new millers were just showing, جہاں پہ ابھی جو مکئی کی فصل تھی وہ بالیاں نکال رہی تھی، اس کی بالیاں نکلنے، یعنی بچوں ابھی اگ رہی تھی۔ اگر آپ کے گھر کے اوپر جو بیل ہے وہ سرخ رنگ کے پھول رکھتی ہے تو دور سے گھر سرخی مائل دکھے گا، اگر وہ گرین بچوں لیوز ہیں صرف تو گرینش دکھے گا، اگر وائٹ فلاورز ہیں تو دور سے وائٹش دکھے گا۔ اور وہاں پر جو مکئی کی بالیاں نکلنے لگی تھیں جن کی رنگت پیلی اور گلابی تھی، was making a film of bright yellow، وہاں پر جو بچوں فلم کا اب یہاں پہ وہ نہیں لیئر لکھیں گے، ابھی پردہ سا جو تھا وہ ان کا اوپر گہرے سبز رنگ کی تہ بن رہی تھی۔ and around each drifted، وہاں پر جو چاروں طرف تھا وہ اٹھ رہا تھا، thick clouds of smoke، دھوئیں کے جو گھنے بادل تھے وہ بلند ہو رہے تھے۔ بچوں ڈرفٹڈ کا آپ روز کر لیں ROSE، رائز سے اٹھنا، بلند ہونا، پورے پیرے کا اسی نیت سے۔ اور دوبارہ وہ بھاگ کھڑے ہوئے، دونوں سفید فام آدمی بھی ان کے ساتھ تھے، اور چند ایک لمحوں میں مارگریٹ کھیتوں کے اطراف سے آگ کا دھواں اٹھتے ہوئے دیکھ سکتی تھی۔ وہاں لکڑی اور گھاس کے ڈھیر لگائے جا چکے تھے، وہاں 7 قطعات ایسے تھے جہاں زمین نظر آ رہی تھی، ان کی رنگت جو قطعات کی تھی، ٹکڑوں کی تھی، وہ پیلی اور گلابی تھی، جہاں ابھی مکئی کی بالیاں نکلنے لگی تھی، جن کے اوپر گہرے سبز رنگ کی تہ بن رہی تھی، جبکہ ہر کھیت کے گرد دھوئیں کے گھنے بادل بلند ہو رہے تھے۔ گھنے کس کا کیا ہم نے؟ تھک کا۔ they were throwing wet leaves، انڈرلائن کرنے کا، وہ ان کے اوپر گیلے پتے پھینک رہے تھے، on to the fires، آگ کے اوپر، to make it acrid، bitter BITTER، کڑوا بنانے کے لیے، and black، اور سیاہ بنانے کے لیے۔ بچوں اگر آپ ایک بار آگ جلا دیتے ہیں پھر اس کے اوپر سوکھے پتے پھینکیں، دھواں پیدا ہی شاید نہ ہوگا تو بہت تھوڑا، لیکن اگر آپ گیلے پتے پھینک دیتے ہیں تو دھواں نہ صرف گھنا ہوگا بلکہ بہت زیادہ تلخ اور ترش بھی ہوگا، آنکھ میں پڑے گا تو تکلیف کا باعث بنے گا۔ اس لیے آپ نے جب شہد نکالتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو خشک تنکوں کے گرد جو گیلے پتے ہیں یا شاخیں ہیں وہ کاٹ کے لپیٹ کر آگ جلاتے ہوئے لگاتے ہوئے سنا ہوگا تاکہ دھواں زیادہ پیدا ہو۔ اب وہ آگ کے اوپر گیلے پتے پھینک رہے تھے تاکہ جو دھواں ہے وہ بہت زیادہ کڑوا اور سیاہ پیدا ہو۔ مارگریٹ واز واچنگ دا ہلز، مارگریٹ پہاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ نو دیر واز اے لانگ لو ایڈوانسنگ کلاؤڈ ایڈوانسنگ رسٹ کلر سٹل، اب ایک لمبا کم اونچا جو بادل تھا وہ آگے بڑھ رہا تھا جس کا رنگ اب بھی بھورا تھا یا نارنجی تھا۔ سویلنگ اسپریڈنگ، جو کہ پھیلتا جا رہا تھا، فارورڈ اینڈ آؤٹ، آگے کو بھی اور باہر کو بھی، ایز شی لکڈ، جب اس نے دیکھا۔ بچے جب دور ہوتی ہے کوئی چیز، جس طرح سے جہاز کو آپ زمین پہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو آپ کو شاید ایک پرندے جتنا، چڑیا جتنا نظر آتا ہے، جیسے جیسے وہ نیچے آتا جاتا ہے اس کا اصل سائز آپ کے سامنے یعنی بڑا ہوتا جاتا ہے وہ۔ اور کہتا وہ مارگریٹ پہاڑیوں کو دیکھ رہی تھی، اب ایک لمبا کم اونچا جو بادل تھا وہ آگے بڑھ رہا تھا، اس کا رنگ اب بھی نارنجی تھا۔ جب اس نے اسے دیکھا تو یہ آگے کو اور اطراف کو پھیل رہا تھا۔ The telephone was ringing،
فون دہائی دے رہا تھا، فون بج رہا تھا. نیبررز، ہمسایوں، کوئک کوئک، لک شارپ، لک شارپ، ہری اپ، ہری اپ، دیر کم دا لوکسٹ. ٹڈی دل آ گئے، ٹڈی دل آ گئے. اب بچوں ایمانداری یہی ہے کہ جب خطرہ سر پہ ہے یا سامنے ہے تو جو ہمسائے ہیں ان کو اطلاع کی جائے، لیکن بہت سارے لوگ ایسا نہیں کرتے اور جو ہمسائے ہیں ان کو جو اطلاع ہے وہ نہیں دیتے کہ ہمارا گھر بچ جائے باقیوں کی خیر ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو آپ نے دیکھا کہ ایمانداری یہی تھی. فون بج رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ ہمسایوں جلدی کرو، جلدی کرو، ٹڈی دل آ گئے، ٹڈی دل آ گئے. اور بچوں با محاورہ ایک بار سماعت فرما لیجیے. اب وہ کڑوا اور سیاہ دھواں پیدا کرنے کے لیے آگ پر گیلے جو پتے تھے وہ پھینک رہے تھے. مارگریٹ پہاڑیوں کو دیکھ رہی تھی. اب ایک لمبا کم اونچا جو بادل تھا وہ آگے بڑھ رہا تھا، جس کا رنگ بھورا تھا یا نارنجی تھا، اور وہ جیسے جیسے آگے کو بڑھتا جا رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ وہ آگے کو اور اطراف کو پھیر رہا تھا. ٹیلی فون کی جو گھنٹی تھی وہ بج رہی تھی، گھنٹی کا جو شور تھا وہ ہو رہا تھا، فون بج رہا تھا. اولڈ سمتھ ہیڈ جو بوڑھا سمتھ ہے بچوں، اس کی جو ایک مطلب کسان ہے اور جو بوڑھا سمتھ ہے، had his crop eaten، اس کی فصل تباہ ہو گئی. ٹو دا گراؤنڈ، مکمل طور پر. کوئک جلدی کرو، گیٹ یور فائر اسٹارٹڈ، آگ چلاؤ. فار آف کورس وائل ایوری فارمر ہوپڈ ایکسپیکٹڈ، ہر کسان کو امید تھی، دا لوکسٹ وڈ اوور لک، اگنور، نگلیکٹ، کہ جو ٹڈی دل ہیں وہ اس کے کھیت کو چھوڑ دیں گے، اس کے کھیت کو چھوڑ دیں گے. بچوں آپ کو معلوم ہے کہ ہوپ سسٹینس لائف، ہر بچہ اس امید کے ساتھ پڑھتا ہے کہ وہی کامیاب رہے گا. اور بچوں اگر 2 سال بعد آنے والا رزلٹ پہلے ہی سامنے رکھ دیا جائے تو بہت سارے لوگ اپنے گھر میں رہنا پسند کریں گے. ہر کسان کو امید تھی کہ ٹڈل اس کے کھیت کو چھوڑ دیں گے اینڈ گو آن ٹو دا نیکسٹ، اگلے فارم میں چلے جائیں گے. اٹ واز اونلی فیئر، آنیسٹ، جسٹ. ایمانداری کی بات یہ تھی ٹو وارن، انفارم ایچ، ایک دوسرے کو اطلاع دی جاتی. ون مسٹ پلے فیئر، انجام جو بھی ہو ایمانداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کس کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ ایمان. پورے پیرے کا. بوڑھے سمتھ کی جو فصل ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی. آگ جلاؤ، کیونکہ بے شک ہر کسان کو یہ امید تھی کہ ٹڈیاں اس کے فارم کو چھوڑ کر اگلے فارم میں چلی جائیں گی. پھر بھی ایک دوسرے کو اطلاع کرنا ایمانداری تھی، اچھی بات تھی، اور ہر ایک کو ایمانداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. انجام بچوں ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے ساتھ والے کا پیپر اچھا ہو گیا تو آپ ڈاکٹر نہیں بنیں گے، ہو سکتا دونوں اکٹھے ہی بن جائیں. ایوری ویئر 50 مائلس اوور دا کنٹری سائڈ، کنٹری کا لکھیں گے رورل، RURAL، دیہی علاقے میں 50 میل تک. دا اسموک واز رائزنگ فرام میریڈس، کاؤنٹ لیس، نمبر لیس، بہت زیادہ جو مقامات تھے وہاں سے جو دھواں تھا وہ اٹھ رہا تھا. بہت سارے، آپ اس کو بچوں میں نے بھی لکھ سکتے ہیں، بہت سارے مقامات سے جو دھواں تھا وہ اٹھ رہا تھا. پیچھوں سے ڈرفٹنگ اپ لکھا تھا، اب اس نے خود ہی رائزنگ لکھ دیا. مارگریٹ آنسرڈ دا ٹیلیفون کالز، مارگریٹ فون کالز کا جواب دے رہی تھی. اینڈ بٹوین کال شی اسٹوڈ واچنگ دا لوکسٹ، ٹڈی دلوں کو دیکھتی رہتی. ایک کال اور دوسری کال کے وقفے میں
یا ٹیلی فون کالوں کے وقفوں کے دوران وہ ٹڈی دلوں کو دیکھتی. دا ایئر واز ڈارکننگ. ہوا میں تاریکی آ رہی تھی. سٹرینج ڈارکنیس. عجیب طرح کے سٹرینج کا پڑھا آپ نے QUEER. عجیب طرح کی تاریکی تھی. فار دا سن واز بلیزنگ شائننگ. چونکہ سورج اب بھی چمک رہا تھا. اٹ واز لائک ڈارکنیس آف آ ویلٹ فائر. بچوں ویلٹ کا گراس لینڈ لکھ لیں. گراس لینڈ افریقن جنگل میں جب آگ لگتی ہے تو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے. آپ کو پتہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلنا، آپ نے محاورہ ایڈیم بھی پڑھا ہوا ہے، یعنی تیزی سے پھیل جانا. اور بری خبریں عام طور پہ ایسے ہی پھیلتی ہیں. اٹ واز لائک دا ڈارکنیس آف اے ویلڈ فائر. ایسا لگتا تھا جس طرح کہ افریقہ کے گھاس کے میدانوں میں آگ لگ گئی ہو. وین دا ایئر گیٹس تھک ود اسموک. جب جو ہوا ہے وہ بہت زیادہ بھاری ہو جاتی ہے، اس میں سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. سانس لینا کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل. پورے پیرے کا محاورہ. ہر جگہ اس دیہی علاقے میں 50 میل تک آگ کے بے شمار جو الاؤ تھے وہ جلائے گئے تھے. وہاں سے دھواں اٹھ رہا تھا. مارگریٹ ٹیلی فون کالوں کا جواب دے رہی تھی. ٹیلی فون کالوں کے دوران وہ جو ٹڈی دل تھے ان کو تکتی رہتی. ہوا میں تاریکی چھا رہی تھی، ایک عجیب طرح کی تاریکی، کیونکہ سورج چمک رہا تھا. یہ افریقہ میں گھاس کے میدان میں لگنے والی آگ کی طرح کی تاریکی تھی، جہاں بہت زیادہ جو دھواں ہے وہ ہوتا ہے اور ہوا جو ہے وہ دھوئیں سے بوجھل ہو جاتی ہے. ہوا دھوئیں سے کیا ہو جاتی ہے؟ بوجھل. اتنا ہی. چونکہ لیسن ٹرانسلیشن کے لیے بھی اہم ہے، وہ کیب وائز بھی ہے، تھاٹ وائز بھی ہے، کویسچن بھی بہت سارے آئیں گے. امید کرتا ہوں آپ اپنی گوناگو مصروفیات سے ضرور وقت نکالتے ہوں گے اور روز کا کام روز کرتے ہوں گے. اسی میں کامیابی ہے، اسی میں فتح ہے، اسی میں بھلائی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.